إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. کیا پس طمع رکھتے ہو تم اس کی کہ ایمان لائے وہ واسطے تمہارے، حالانکہ تحقیق تھا ایک گروہ وہ ان میں سے سنتے تھے وہ کلام اللہ کا، پھر بدلتے تھے وہ اس کو پیچھے سے اس کے کہ سمجھتے تھے وہ اس کو حالانکہ وہ جانتے تھے. یہ لفظی معنی ہوئے. تفسیراً جو لکھا جاتا وہ یہ ہے کہ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارے یقین لائیں گے، اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھتے کہ بعد اسے دانستہ بدل دیتے. اس آیت کا پچھلی آیتوں میں چند طرح تعلق ہے. پہلا تعلق اس سے پہلے گزشتہ یہودیوں کی سرکشی اور نافرمانی کا ذکر کیا گیا تھا، اب موجودہ یہودیوں کی حالات کا ذکر ہے. دوسرا تعلق اس سے پہلے اسرائیلیوں سے خطاب اور ان کو اسلام لانے کی رغبت دی گئی تھی، اب مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، فقط حجت ختم کرنے کے لیے ان کو دلائل سنا دیے گئے. تیسرا تعلق اس سے پہلے بتایا گیا کہ اے اسرائیلیوں نے پیغمبروں کے اعلیٰ معجزات دیکھ کر بھی سرکشی کی. اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ایسی قوم کیا صرف تمہارے دلائل سن کر ایمان لے آئے گی؟ تم ان کی مخالفت پر رنج و غم نہ کرو، کیونکہ یہ ان حرکتوں کے عادی ہیں. افتطمعون، یہ استفہام تعجب کا ہے، یعنی یا روکنے کا، جیسا اپنے بچے سے کہا جائے کہ کیا اب تو ایسا کرے گا، یعنی نہ کرنا تا قیامت مسلمان کا کافر سے وفا کی امید نہ رکھے ورنہ دھوکہ کھائیں گے. اور خطاب صحابہ کرام سے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو، اس لیے کہ حضور تبلیغ میں بہت کوشش فرماتے تھے، اور یہود کے انکار سے آپ کو رنج و غم ہوتا تھا. تب رب تعالیٰ نے ان کی گزشتہ سرکشیوں سنا کر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسکین دی کہ کیا تم اب بھی ان کی سرکشی پر رنج و افسوس کرو گے؟ خیال رہے کہ دنیاوی طمع بری ہے، لیکن دینی طمع مبارک اور محمود. اس جگہ طمع سے نہیں روکا گیا بلکہ رنج و غم سے جو طمع کی وجہ سے تھا. اللہ سبحان اللہ سبحان. یعنی طمع دنیا کی کرنا گناہ ہے، طمع مطلب بہت زیادہ حرص، بہت زیادہ لالچ، لیکن دینی طمع جو ہے نا وہ جائز ہے، کیونکہ یہاں روکا نہیں گیا اس سے. ہاں، رنج و غم سے روکا گیا، اس لیے کہتے ہیں نا اچھائی کے لیے بھی رنج و غم سے منع کیا گیا، اس لیے ہمیشہ رنج و غم سے بچنا ہے. حرص و ہوس، طمع، لالچ مختلف امیدوں کے نام ہیں، اور قناعت، صبر وغیرہ مختلف نا امیدوں کے القاب. سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. دیکھیں، حرص، ہوس، طمع، لالچ مختلف امیدوں کے، یعنی کہ حرص کی امید رہتی ہے، آپ طمع کی امید رہتی، تو ان سب کے نام ہو گئے. اور قناعت مختلف نا امیدوں کے القاب ہو گئے. اب یہ ٹائٹل بن گئے کس کے؟ نا امیدوں کے. آپ کو امید نہیں ہے، آپ صبر کر لیے، بس مولا جو دیا الحمدللہ، بولے جو اللہ کی مرضی وہ ہوا الحمدللہ. تو یہ القاب بن گئے. کوئی صابر بن گیا، کوئی یعنی بولتے نا بہت بڑا جو ہے عابد بن گیا. اللہ سے، رسول سے طمع، لالچ، ہوس، حرص محمود ہے. تو اللہ کے عشق، اللہ کی محبت میں طمع، اللہ کی محبت میں لالچ، رسول اللہ کی محبت میں لالچ. اس لیے بولتے نا پیر کی محبت میں لالچ بھی جو ہے نا وہ جائز ہے، محمود ہے، بلکہ بہت نفیس ہے. رب نے حضور کی تعریف فرمائی، حریص علیکم، ایک ہے طمع رحمانی، ایک ہے طمع شیطانی. یوں ہی ایک حرص نفسانی، ایک حرص ایمانی. تو طمع شیطانی، طمع رحمانی، حرص جو نفسانی اور حرص ایمانی. صحابہ کو یہ طمع رحمانی ایمانی تھی، انہیں یہ تو فرما دیا کہ کفار سے دھوکہ نہ کھانا، مگر اس طمع پر اتاب نہ فرمائے، انہیں روکا نہیں گیا. ان یؤمنوا لکم، اس سے یہودی مراد ہیں جن کا کافر رہنا اور ایمان قبول نہ کرنا اللہ کے علم میں آ چکا تھا. اگر لغوی معنی مراد ہو تو لکم صلح ہوگا، یعنی جب انہوں نے انبیاء اکرام کے اعلیٰ معجزات دیکھ کر ان کا یقین نہ کیا تو کیا تمہارا یقین کر لیں گے. اور اگر اصطلاحی معنی مراد ہو تو یہ لام تعلیہ، یعنی بولتے ہیں نا ایکسپلینیشن دینا، لمبا ایکسپلینیشن ہے، یعنی کیا
تم کو طمع ہے کہ تمہاری تبلیغ تمہارے دلائل کی وجہ سے یہ ایمان لے آئیں گے۔ وقد کانا، وہ حالیہ ہے، اور عاطفہ کان یعنی بمانے تھا، ہے یا بمانے ہیں، یعنی ان میں ایک گروہ وہ ایسا تھا یا ایسا ہے، دونوں چیز اس میں ہو سکتی ہے، بولے ایسا تھا یا ایسا ہے۔ فریق منہم، فریق ربط اور جماعت کے معنی میں ہے، یہ فرق سے بنا ہے جس کے معنی ہے جدا ہونا۔ فریق علیحدہ اور جدا جماعت ہے، یا تو خود ان کی یا ان کے بزرگوں کی، یا تو اس جماعت سے وہ 70 آدمی مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئے تھے اور رب کا کلام سن کر آئے، اور ان میں سے بعض نے قوم سے کہہ دیا کہ رب نے ان تمام احکام کے کرنے اور نہ کرنے کا تم کو اختیار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے تھے توریت لینے کے لیے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو آ کے جو ہے نا سیدھا سیدھا قوم کو بول دیے کہ بھائی ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے جو بولے یہ احکام تو دیے، یہ ساری چیزیں دیے، لیکن جو ہے نا بولے اس کو کرنا نہیں کرنا اختیار تم کو دے دیے۔ یا دوسرے علماء یہود مراد ہیں جنہوں نے توریت میں سے رجم وغیرہ کی آیتیں کاٹ ڈالی، یا حضور کے زمانے کے وہ علماء یہود مراد ہیں، یعنی تھوڑے علماء یا تو وہ علماء ہوں گے جو 70 میں سے کچھ آ کے جو ہے نا اپنی قوم کو گمراہ کیے، یا تو پھر وہ علماء ہیں جو توریت میں سے جو ہے نا رجم کی آیتوں کو ہٹا دیے، اور یا تو پھر وہ یہودی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے توریت میں نبی آخر الزمان کی صفات بدل ڈالی، جو صفات آپ کی وہاں پہ بتائی گئی تھی اس صفات کو آپ نے لوگوں نے بدل دیا۔ تو تینوں کی طرف اشارہ ہو سکتا، یہ بولا جا رہا ہے۔ یسمعون کلام اللہ، اس سے یا تو طور پر کلام الہی بلا واسطہ سننا مراد ہے، یا تو توریت کے احکام موسیٰ علیہ السلام سے بالواسطہ یا بلا واسطہ سننا، یعنی دونوں چیزوں کا، یعنی یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یسمعون جو لفظ استعمال ہوا تو ہو سکتا وہ 70 آدمی جو کوہ طور پہ گئے تھے اللہ کا کلام سنے تھے اپنے کانوں سے تو ان کی طرف اشارہ ہے، یا پھر ہو سکتا وہ یہود جو توریت کا کلام موسیٰ علیہ السلام کے ڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام سے سنے یا انڈائریکٹلی سنے۔ ثم یجرفونہ، یہ تعریف سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ہٹا دینا اور مائل کر دینا، اس کا مادہ حرف ہے جس کے معنی ہے علیحدہ ہونا، کنارے، اور شق اور حرف کو بھی اس لیے حرف کہتے ہیں کہ وہ اصل میں علیحدہ ہوتا ہے، اسی سے انحراف اور محرف بنا، یعنی حروف کے بولتے ہیں نا جو سپیس دیتے بیچ میں، کوئی چیز لکھ کے آپ ورڈ کے بعد سپیس دیتے تو وہ حروف بن جاتا ہے نا، اس کو ورڈ بولیں گے آپ، پھر آگے کچھ لکھتے تو اس کو الگ حروف بولیں گے، اس طریقے سے۔ تحریف کی چند صورتیں ہیں، تو مطلب وہ ورڈز کے بیچ میں جو پھٹ جاتی بات، یعنی جو سپیس آ جاتی اس وجہ سے وہ حروف بنا۔ تحریف کی چند صورتیں ہیں، تحریف کس کو بولتے ہیں کہ چینج کرنا، کوئی چیز کو بدل دینا۔ چند صورتیں ہیں، بدل ڈالنا، معنی بدل ڈالنا، عبارت کا وہ مطلب بنانا جو اجماعی امت کے خلاف، یعنی ایک چیز وہ بولی جا رہی ہے کہ جو ہے نا انحراف کے چند، یعنی ایک تو ہے بدل ڈالنا، اور بولے ایک تو ایسا بدل ڈالنا کہ جس سے معنی ہی اس کے بدل گئے، یعنی قوم کی طرف جو ہے نا غلط معنی ان تک پہنچ گئے، اور کلام الہی میں تحریف کرنا کفر ہے۔ جو شخص عبارت قرآن دیدہ و دانستہ بدلے وہ کافر ہے۔ یہودیت توریت شریف میں سے، یعنی یہود توریت شریف میں سے ہر قسم کی تعریف کرتے تھے۔ نبی آخر الزمان کی صفات میں لفظ ابیض تھا، اسے کاٹ کر آدم بنا دیا، متوسط تھا، اس کی جگہ طول لکھ دیا، اور حضور کے فضائل و معجزات بدل ڈالے، احکام کی آیتیں مٹا کر اپنے خاطر خواہ عبارتیں بنا کر لکھ دیے۔ مثلا توریت میں تھا کہ زانی کو سنگسار کرو، اس جگہ لکھ دیا اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پر سوار کرو۔ اللہ اکبر، دیکھو کیسے کیسے تبدیلی کر دی۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیا تھا کہ بھائی آپ اوسط قد ہوں گے، بولے آپ جو ہے نا یعنی ایسے ہوں گے، تو وہ ساری چیزوں کو بدل دیے، بولے نہیں لمبے ہوں گے، بولے ایسے ہوں گے، بولے ویسے ہوں گے، ساری چیزوں کو بدل دیے۔ آپ کے جو صفات وغیرہ لکھے تو اس کو بھی بدل دیے۔ اور دوسری چیز لکھا تھا کہ بھائی جو زانی ہے، یعنی جس سے جو ہے نا اڈلٹری ہو جائے، یعنی زنا ہو جائے، تو اس کو جو ہے نا سنگسار، یعنی پتھر سے مار کے قتل کرو، یہ حکم تھا۔ وہ بدل کے کیا کر دیا کہ نہیں، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے جو ہے نا اس کو سوار کرو۔ چونکہ قرآن کریم کی رب تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، اس لیے بحمد تعالیٰ اس میں کسی قسم کی تحریف نہ ہو سکی۔ اگرچہ قادیانیوں اور دیوبندیوں وغیرہ نے تحریف مانوی کی کوشش کی، لیکن علماء ربانی نے ان سب کو مٹا دیا۔ من بعد ما عقلوہ، یعنی شبیہ کی وجہ سے تحریف نہ کی، اور یہ نہ ہوا کہ لفظ یا معنی کے سننے یا سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی ہو، بلکہ الفاظ خوب سن لیے، اس کے معنی خوب سمجھ لیے اور پھر اس کو بدل ڈالا۔ یعنی اب یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ بھائی وہ بولتے نا غلط سن کے شاید لکھ دیے ہوں گے یا غلط سمجھ گئے ہوں گے، یہ تو غلط سمجھے بھی نہیں، وہ صحیح پڑھے، وہ صحیح سمجھے، اس کے بعد بھی دانستہ انہوں نے اس کو بدل دیا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ تحریف کرتے وقت جانتے بھی تھے
کہ یہ لفظ توریت کے نہیں ہیں اور یہ معنی خدا تعالیٰ کے مراد ہیں. یعنی کیا بولیں گے، وہ جانتے بھی تھے بدلتے وقت کہ بھئی یہ الفاظ جو ہے تورات شریف کے نہیں ہیں، اور یہ الفاظ یعنی خدا تعالیٰ کے نہیں ہیں، یہ جانتے بھی ہیں، اس کے بعد بھی انہوں نے تحریف کیا. خلاصہ یہ ہے کہ تحریف کے دو عذر ہو سکتے تھے. ایک یہ کہ پہلے ہی سے سننے میں غلطی ہوئی ہو، بولتا نا ایک غلطی سے لکھ دیا بھائی، غلطی ہو گئی سننے میں. دوسرے یہ کہ بعد میں بھول گئے. ان کو یہ دونوں عذر نہ تھے. من بعد ما عقلوہ میں نہ سمجھنے کا عذر اور دور کیا گیا، اور وہم یعملون میں یاد نہ رہنے کا، یعنی انہوں نے توریت کے سننے کے وقت صحیح سنا تھا اور تحریر کرتے وقت اصل توریت یاد تھی. یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ تحریف میں بڑا عذاب ہے. سب جانتے ہوئے جان بوجھ کر پھر جو ہے نا وہ یہ کام کیا. انشاءاللہ انشاءاللہ سیرت النبی جب پڑھیں گے تو اس میں جو ہے نا آپ کو پورے حدیث کے ساتھ میں بتاؤں گا کیسے لوگوں نے کیا انہوں نے توریت میں چینج کی، اصل توریت کیا تھی، اس میں کیا آیت انہوں نے چینج کی. یہ موجود ہے الحمدللہ. تو خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم یہودیوں سے امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری تبلیغ سے دین اسلام قبول کریں گے؟ ان سے یہ امید نہ رکھو، کیونکہ یہ سرکش قوم ہیں. اس میں بعض لوگ ایسے بھی تھے یا ہیں جو کلام الہی سن کر وہ خوب سمجھ کر پھر بھی اپنی خواہش نفسانی سے بدل ڈالتے تھے. اور اے مسلمانوں، اب تو ان کو تم سے اور تمہارے پیغمبر سے حسد و بغض بھی ہے، کیونکہ انہوں نے تمہاری وجہ سے اپنی ریاست جانے کا اندیشہ ہے، جبکہ نبی آخر الزماں تشریف بھی نہ لائے تھے اور ان سے کوئی خطرہ بھی نہ تھا. جب ہی یہ ان کے صفات و احوال بدل چکے تھے اور یہ جانتے بھی تھے کہ یہ سخت گناہ ہیں، تو اب جب کہ انہوں نے تم سے خطرہ بھی پیدا ہو چکا، تو یہ تمہاری بات کیسے مان لیں گے؟ جس کلام کو یہ حق سمجھتے تھے اور جس نبی پر یہ ایمان لا چکے تھے، جب اس پر انہوں نے یہ کاروائی کر لی تو قرآن اور صاحب قرآن کو تو یہ مانتے ہی بھی نہیں. اگر اس کی مخالفت کریں تو تم کیوں رنج کرتے ہو؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توریت کو سن کر سمجھ کر اس کے خلاف عمل کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا فرمان جان بوجھ کر چھوڑنا اور بچڑے کی پرستش کرنا عمل تحریف تھی، غرض کہ انہوں نے توریت کی لفظی، معنوی، حکمی، عملی ہر قسم کی تحریف کر ڈالی. اللہ اکبر. یہ اس آیت کی خلاصہ تفسیر ہوئی. اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے. پہلا فائدہ، ضدی عالم مصنف جاہل سے ہیں، کیونکہ اس جاہل کے ایمان کی امید ہے مگر اس عالم کے ایمان کی امید نہیں. اسی لیے فی زمانہ مناظرے فائدے مند نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں آبرو و ضد کا سوال ہوتا ہے. یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے یعنی ضدی عالم جو ہوتا اور جاہل عالم جو ہوتا، مثال کے طور پر بولے اب خالی اپنی انا کے لیے، اپنی ضد کے لیے بحث و مباحثے پڑے رہتے، وہاں جو مانتے نہیں. اس لیے جو ہے نا بہت سارے مناظرے جو ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی، بولے فلانے فرقے کے بیٹھ کے جو ہے نا بحث و مباحث کرتے، وہاں پہ مسئلہ کچھ اور رہتا لیکن آ کے اٹکتا کا عمل وہ انا پہ، وہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. دوسرا فائدہ، کوئی شخص اپنے علم، یعنی وہی بنی اسرائیل جو تھے، معجزات دیکھ لیے، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہے، اتنے سارے چیزیں دیکھ لیے، اتنی بار ان پہ اللہ کا عتاب آیا، غضب آیا، اس کے بعد توبہ کیے، سب ہونے کے بعد بھی جو ہے نا، سب جاننے کے بعد پھر بھی اپنی ضد پہ اڑے رہے. بولے کہ نہیں، نبی آخر الزماں بولے ہماری قوم سے ہونا چاہیے، بولے وہ الگ سے کیسے آ سکتے؟ اپنی ضد. توریت میں ساری نشانیاں موجود ہیں، نشانیاں مشابہت بھی کرتی ہیں آپ سے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا اپنی ضد پہ اڑے رہے، نہیں مانے آپ کو. کوئی شخص اپنے علم و معرفت اور یقین بلکہ رب کی ہم کلامی کے باوجود ایمان نہیں پا سکتا جب تک رحمت الہی شامل نہ ہو. اللہ اکبر. بالکل ان 70 بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی طرح، بنی اسرائیلیوں کی طرح جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہ گئے تھے، اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنے، اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ ایمان پہ قائم نہیں رہے. تو کیا بولا جا رہا ہے کہ جب تک رحمت الہی شامل حال نہ ہو، بولے ایمان پر رہنا اور متقی ہونا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اگر وہ شامل حال ہو تو پھر ہے. ابلیس نے رب سے کلام بارہا کیا تھا مگر مردود ہو گیا، بلکہ عالم انوار دیکھ کر ملائکہ میں رہ کر مومن نہ رہا. یعنی بولتے بھائی اللہ تعالیٰ سے اتنے بار کلام کیا، دیکھا، اور فرشتوں کے ساتھ رہ کر اس کے باوجود جو ہے نا وہ کافر ہو گیا. صوفیہ کرام فرماتے ہیں جب کہ ایمان بعد العیان جاتا رہا تو ایمان بالبرہان کا کیا اعتبار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات ہے. اللہ اکبر. میرے دین کو بدلنا اس میں بری اور
بدعتیں ایجاد کرنا، یعنی بدعتیں ایجاد کرنا، دین کو بدلنا اور بدعتیں ایجاد کرنا بھی اسی وعدے میں داخل ہے، کیونکہ یہ بھی دین کی مانوی تحریف ہے۔ یعنی بولتے ہیں کہ بھائی دین میں نئی نئی بات پیدا کرنا، احکامات کو بدلنا، یہ بھی اسی طرح تحریف میں آ جاتے ہیں۔ تبلیغ احکام ہمیشہ اور ہر شخص کو کرنی چاہیے اور لوگوں کے انکار پر رنج و غم نہ کرنا چاہیے۔ دیکھو، رب نے یہود کے ایمان سے مسلمانوں کو مایوس تو کر دیا، مسلمانوں کو مسلمانوں کو مایوس تو کر دیا، مگر تبلیغ سے نہ روکا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بول دیا کہ بھئی یہ نہیں لائیں گے ایمان، مگر پھر بھی کوشش کرتے، تبلیغ کرتے رہو، تبلیغ سے نہیں روکے۔ اب یہاں پہ کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض یہودیوں نے توریت کی تحریف کی، پھر اس سے سب جماعت کے ایمان سے کیوں مایوس کیا گیا؟ نیز گزشتہ یہودیوں نے تحریف کی تھی، اس کے بنا پر موجودہ یہودیوں کے ایمان سے کیوں مایوسی ہوئی؟ سوال یہ اٹھتا کہ بھئی ان سے کیوں مایوسی کرے، وہ تو پہلے کے یہودی کرے تھے نا، یہ تھوڑی کرے ایسے۔ اس کا جواب اس لیے کہ یہ بعض لوگ ان تحریف کرنے والوں کے اندھے مخلد تھے، اور بے دین ضدی عالم اور اس کا اندھا مخلد بے ایمانی میں دونوں برابر ہیں کہ ان کے ایمان کی کوئی امید نہیں۔ بولے جو ضدی عالم ہیں اور اس کے فالوورز ہیں، بولے دونوں کا کوئی بھروسہ نہیں، بولے دونوں بھی نہیں آ سکتے ایمان پہ، کیونکہ ضدی عالم کا جو فالوور ہے، مقلد ہے، وہ بھی ضدی ہوگا۔ دوسرا اعتراض، ان کی تبلیغ سے کیا فائدہ، کیونکہ تبلیغ تو دعوت حق کے لیے ہوتی ہے۔ جواب، اگر تبلیغ سے کافر مسلمان ہو جائے تو مبلغ کو 2 ثواب ملتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان نہ ہو تو صرف احکام پہنچانے کا 1 ثواب ضرور مل جاتا ہے۔ بولے تبلیغ کرتے رہو، اگر کوئی عمل کر لے تو تم کو دونوں ثواب، ایک کرنے کا اور وہ جو ثواب کرا اس کو مان لے اس کا ثواب، اور اگر نہیں مانا تو کم سے کم کرنے کا تم کو ثواب ملے گا۔ تیسرا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر تحریف کرنا جرم ہے، نہ کہ غلطی سے۔ تو جو شخص غلطی سے بے دین ہو جائے، چاہے کہ وہ گنہگار بھی نہ رہے، غلطی اگر کسی سے جان بوجھ کے نہیں ہوئی مثال کے طور پہ، تو گناہ بھی نہیں ہونا اس پہ، بولے بے دین بھی ہو گیا اگر تو بھی گناہ نہیں ہونا۔ جواب دیکھیے، بے شک اگر حافظ بھول کر آیت غلط پڑ جائے، یا عالم خطا مانے میں غلطی کر جائے، یا مجدد اجتماعات میں خطا کرے، تو یہ گنہگار نہیں، بشرطیے کہ اس پر ضد نہ کرے۔ اور کوئی عالم غلطی سے بے دین نہیں ہوتا، بلکہ دیدہ و دانستہ ہی بنتا رہتا ہے۔ جاہلان، ان کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ یعنی کیا بولتے ہیں کہ کوئی دانستہ، یعنی ایسے ہی کوئی نہ بے دین نہیں ہو جاتا، بولے سمجھ بوجھ کے دانستہ ہو، سب جان بوجھ کر جو ہے نا پھر وہ بے دین ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی کیوں ہوتے ہیں؟ ضد کی وجہ سے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر حافظ غلطی سے کوئی آیت پڑھ لے مثال کے طور پر، یا عالم کو ہے نا جو بیان کرنے میں کوئی غلط بیان کر دے، یا مجدد جو ہے نا اپنے 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 اجتہاد میں جو ہے نا غلطی کر دے، یہ سب یہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ کب نہیں ہوں گے؟ اگر ضد پہ نہیں اڑے تو۔ بولے ہاں اپنی غلطی مان لو، بولے ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ، بولے مجھ سے غلطی ہوئی، تو پھر وہ صحیح ہے۔ لیکن اگر ضد پہ اڑے رہیں تو پھر یہ بھی ان کی طرح ہے۔ چوتھا اعتراض، جب کلام الہی کے الفاظ کے معنی اور حکم بدلنا تحریف ہے، تو چاہیے کہ قرآن کا ترجمہ بھی نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس میں کلام کے الفاظ بدل جاتے ہیں اور انہی کو رب کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ نماز پڑھو، حالانکہ یہ عبادت خدا کی نہیں۔ اس کا جواب سنیے، یہ تحریف نہیں بلکہ تعبیر ہے، تاکہ عربی نہ جاننے والے قرآن کا مطلب سمجھ جائیں۔ اس میں ضروری ہے کہ مضمون نہ بگڑے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ الفاظ خدا کے ہیں، تبدیلی الفاظ قرآن پاک میں بھی ہیں۔ فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ قرآن اگلوں کے صحیفوں میں تھا، حالانکہ وہ صحیفے زبان عبرانی میں تھے اور قرآن عربی میں ہے۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ قرآن کی تفسیر تو جو ہے نا، ہم اس کو تفسیر کے الفاظ کو اللہ کے الفاظ نہیں بولتے، لیکن تفسیر ضروری ہے اس لیے کہ جو عربی نہیں جانتے وہ سمجھیں گے کیسے پھر؟ ہاں لیکن تفسیر ایسی ہو کہ جو مضمون کو نہ بگاڑے۔ یعنی قرآن پاک جو بتا رہا ہے عربی میں، جو اس کا جو یعنی بولتا ہے نا اس کا ریزن، آبجیکٹو جو ہے آیت کا، بولے وہ نہ بدلے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ روحانی ترقی کا مدار جو ہے اناہ کو فنا کرنے پر ہے۔ سبحان اللہ، بس ایک ہی، یعنی یہ جڑ ہے۔ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ تمہاری روحانی ترقی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنی انا کو فنا نہ کرو۔ جیسے انا فنا ہوئی اپنی، یعنی اپنا تکبر، اپنا غرور جو ہے نا اس کو تم فنا کر دیے، تو روحانی ترقیات ہوتے رہیں گی، جس سے غنا نصیب ہو۔ ان بدنصیب یہودیوں کو انا کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے وہ توریت کی تبدیلی میں بھی جرت کرنے سے نہ ڈرتے تھے، اور اپنی انا کے فنا کے خوف سے حضور کے اوصاف کریمہ کو توریت سے نکالنے پر تلے ہوئے تھے۔ اسی انا نے ابلیس کا بیڑا غرق کیا، اور اسی انا نے فرعون سے دعوی خدائی کرایا کہ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، اور فرعون بولا انا ربکم الاعلی، انا وہ آگ ہے
جو ایک دم میں ایمان و عرفان کے باغ کو تباہ برباد کر دیتی ہے، اسی کو فنا کر دینے کا نام اسی کو فنا کرنے کا نام ولایت ہے۔ خود کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے، خود کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے، تجھ میں اپنی خودی کی بو نہ رہے، تجھ میں اپنی خودی کی بو نہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اس کا جو یہ خلاصہ، یعنی ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ کیا تم اس بات کی آرزو کرتے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ان کے بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بعد بھی ایک فریق ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد جان بوجھ کر اس میں رد و بدل کرتا تھا۔ جب ان کے بڑوں کا یہ حال تھا تو پھر ان کے بعد آنے والوں سے کس طرح امید ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہ اس اعلان پر پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے اسلام لانے کی مسلمانوں کو کچھ زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ان لوگوں نے توریت کے حکموں میں تبدیلی کی۔ توریت میں رجم کا حکم موجود تھا کہ شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جائے، مگر یہودیوں نے یہ حکم چھپا لیا۔ توریت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی موجود تھا کہ آپ خوش شکل ہوں گے، آپ کے بال گنگرالو ہوں گے اور آنکھیں سیاہ ہوں گی، خد درمیانہ اور رنگ گندمی ہوگا۔ مگر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی پیغمبری کا اعلان فرمایا تو یہ یہود نے توریت میں آپ کے بیان کیے ہوئے حلیے کو بدل دیا اور لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ وہ پیغمبر نہیں جس کی نشانیاں ہماری کتاب توریت میں لکھی ہیں، بلکہ وہ پیغمبر تو لمبے خد والے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی اور بال سیدھے ہوں گے۔ اس طرح انہوں نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکنے کی کوشش کی۔ الغرض ایمان والوں کو یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہود سے توقع نہ رکھو، یہ تمہاری تبلیغ سے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ سخت قسم کے ہٹ دھرم لوگ ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ سیدھے راستے سے دور رہیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہودیوں کے 10 بڑے عالم موجود ہیں، اگر یہ 10 آدمی ایمان قبول کر لیں تو کوئی بھی یہود باقی نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے دور میں 10 بڑے یہود کے عالم موجود تھے، بولے اگر یہ 10 ایمان لا لینا تو بولے دنیا میں یہودی ہی نہیں بچے گا، سب ایمان لے آئیں گے، مگر یہ عالم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہیں۔ ان میں سے صرف ایک آدمی عبداللہ نے اسلام قبول کیا، باقی سب اپنی ضد پر اڑے رہے۔ عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال گزر چکے ہیں مگر انہیں نے آج تک انہیں پیغمبر نہیں مانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔